اس دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد اور اللہ کی دی ہوئی اتنی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لینے کے بعد مرنے کے بعد نیک لوگوں کو جنت اور بروں کو دوزخ ملے گی، ہر کسی کا حساب کتاب ضرور ہوگا، یہ سب جان لینے کے بعد اگر کوئی برائیوں پر، نافرمانی پر، بے حیائی پر، شرک اور کفر پر اڑا اور جمع رہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا، کوئی تیاری نہیں کرتا، تو جب موت اس کے پاس آئے گی اور اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو اب اس کے اندر کا مرا ہوا احساس زندہ ہوگا۔ پھر وہ اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش ایک بار پھر سے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، لیکن اب وقت گزر گیا، اب نہ تو تمنائیں کچھ کام آئیں گی، نہ حسرتوں سے کچھ بات بنے گی اور نہ ہی افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ آخرت کا منظر دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ 9 طرح کی تمنائیں کریں گے جن کو قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ موت کے بعد انسان کے لیے اپنے کیے ہوئے اعمال کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس لیے جب تک زندگی ہے اپنی اصلاح کر لے، سدھار کر لے۔ پہلی تمنا جو لوگ کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ قیامت کے دن اپنی ہٹ دھرمی کا نتیجہ دیکھ لینے کے بعد کافروں کو شدید ترین حسرت اور تمنا یہ ہوگی کہ کاش ہم انسان ہی نہ ہوتے اور مٹی ہو جاتے، تاکہ ہمیں یہ آخرت کی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور عذاب نہ جھیلنا پڑتا۔ دوسری تمنا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ یعنی آخرت میں جب انسان کو اپنی غفلت، بے حسی اور بدعملی کا اندازہ ہوگا تب وہ اپنی حقیقی زندگی یعنی آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر بہت افسوس کرے گا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے ہمیں اپنی حقیقی منزل یعنی آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسری تمنا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تب وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوگا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری یہ ساری زندگی کی کرتوتوں کا رجسٹر میرے سامنے نہ آتا، جس کی وجہ سے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ چوتھی تمنا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ لوگ جو برے دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور غلط کاموں کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ آخرت میں اس بات پر افسوس کریں گے کہ دنیا میں انہوں نے ایسے لوگوں کو دوست کیوں بنایا جو انہیں گمراہی کی طرف لے گئے اور اللہ کو ناراض کر دیا، اور یہ شرمندگی انہیں اتنی شدید ہوگی کہ وہ کہہ اٹھیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اچھے دوست انسان کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے جاتے ہیں اور برے دوست اس کو نقصان کی طرف لے جاتے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کون سا دوست بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی 3 علامتیں اور پہچان بتائیں۔ پہلی پہچان، جس کے دیکھنے سے تم کو اللہ یاد آئے۔ دوسری پہچان، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری پہچان، جس کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ایسی علامتیں رکھنے والا دوست تمہارے لیے بہتر ہے۔ پانچویں تمنا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ قیامت کے دن جب کافر اور فاسق لوگ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جائیں گے تب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا احساس ہوگا اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر کان دھرے ہوتے تو آج اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ چھٹی تمنا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ آخرت میں وہ لوگ جنہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے نبی کے راستے کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو آخرت کا وہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش شیطانی راستوں پر نہ چل کر انبیاء اور رسول کے راستے کو اپنی منزل بناتے تو آج منظر کچھ اور ہوتا۔ ساتویں تمنا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں، حرام سے بچ کر حلال کو اختیار کر رہے ہیں، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضامندی اور خوشی کو اول رکھتے ہیں، یقیناً وہ لوگ قبر و حشر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور پھر جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا جہاں پر حسین اور خوبصورت مناظر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جنتیوں کی یہ عظیم کامیابی دیکھ کر پیچھے رہنے والے ہمیشہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی ان کا ساتھ پکڑ لیتے تو کامیابی ہمارا بھی مقدر بن جاتی اور اللہ کی مہمان نوازی ہم بھی دیکھتے۔ آٹھویں تمنا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش
میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ شرک کرنے والوں کو آخرت میں شدید حسرت اور انتہائی افسوس ہوگا کہ کیوں انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ کیوں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس دنیا کو بنانے میں اور اس کو چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک سفر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے بندگی اسی کو زیب دیتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ صرف اسی کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توحید کی حقیقت کو سمجھنا اور شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ نویں تمنا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آخرت میں کافر اور گمراہ لوگ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے تاکہ وہ لوگ اللہ کے کلام اور رسولوں پر ایمان لا کر اس پر عمل کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ لیکن اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب ان کی یہ تمنا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ آیت اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ صرف دنیاوی زندگی ہی موقع ہے ایمان لانے کا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ تمام آرزویں اور تمنائیں صرف یہی بتا رہی ہیں کہ موت کے بعد انسان کے پاس اپنے اعمال کو سدھارنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، لہٰذا جب تک زندگی ہے ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور آخرت میں افسوس کرنے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔